خیرکم من تعلم القرآن السلام علیکم وعلمہ، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے دوستو آج میں آپ جو لوگوں کے سامنے قرآن سیکھے سورہ آل عمران اور آیت سکھائے۔ نمبر 130 سے تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ تلاوت کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے سے پہلے میں خود تلاوت کر لیتا ہوں، ترجمہ تفسیر بیان کر لیتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں۔ تو آج بہت امپورٹنٹ بات کی طرف قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے۔ کچھ ایسی کمیاں ہیں جو ہم لوگوں میں موجود ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں اور غلط کرتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم لوگ اسی آیات کی طرف زور دیں یا انہی آیات کی تلاوت کرتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے۔ جو کمیاں ہیں اس کمیوں کو ہم لوگوں کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح راستے پر لے چل، ہدایت کے راستے پر لے چل۔ آئیے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين اے ایمان والو، غور سے سنیں گے حضرت، یہ کمیاں ہم لوگوں میں ہے، اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اے ایمان والو، سود کئی حصہ بڑھا کر نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اے ایمان والو، سود کئی حصہ بڑھا کر نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، وہ تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ جو لوگ کہ خرچ کرتے ہیں فراغت میں اور تنگی میں، وہ غصہ کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور ایسے لوگ کہ جب وہ کھلی برائی کر بیٹھیں اور اپنی جان پر کوئی ظلم کر ڈالیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا۔ تم سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں، تو زمین میں چل پھر کر دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت و نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ آئیے قرآن کی تلاوت دیکھتے ہیں۔
تفسیر ہے۔ سود کا کاروبار زرپرستی کی آخری بدترین شکل ہے۔ غور سے سنیں گے حضرت، سودی کاروبار زرپرستی کی آخری بدترین شکل ہے۔ جو شخص زرپرستی میں مبتلا ہو وہ رات دن اسی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اس کا مال دونا اور چگنا ہو جائے۔ دوگنا ہم لوگ کہتے ہیں، دونا کا لکھا ہوا ہے، دگنا ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں دگنا، دونا اور چگنا ہو جائے۔ وہ دنیا کا میں نے دگنا چگنا سمجھ رہے، بہت زیادہ بڑھ جائے، وہ چگنا، وہ دنیا کا مال حاصل کرنے کی طرف دوڑنے لگتا ہے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ آدمی آخرت کی جنت کی طرف دوڑے اور اللہ کی رحمت و نصرت کا زیادہ سے زیادہ حریص ہو۔ آدمی اپنا مال اس لیے بڑھانا چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کو عزت ملے۔ غور سے دیکھیے گا، خدا خیر کرے۔ آدمی اپنا مال اس لیے بڑھانا چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کو عزت حاصل ہو، دنیا میں اس کے لیے شاندار زندگی کی ضمانت ہو جائے، مگر موجودہ دنیا کی عزت و کامیابی کی کوئی حقیقت نہیں۔ اصل اہمیت کی چیز جنت ہے، جس کی خوشیاں اور لذتیں بے حساب ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو اس جنت، جناب کچھ میرے ایسا معاملہ ہو گیا ہے میرے ہی ساتھ کہ میں اس کو دوبارہ پڑھنے کی خواہش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جن لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ خیر اس کو پھر پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت دے۔ سودی کاروبار زرپرستی کی آخری بدترین شکل ہے۔ جو شخص زرپرستی میں مبتلا ہو، زرپرستی یعنی پیسہ پوجنا، پیسہ کہاں سے آئے، کسی بھی شکل میں پیسہ میرے پاس آئے، اس کا مطلب یہ ہوا۔ جو شخص زرپرستی میں مبتلا ہو وہ رات دن اسی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اس کا مال دونا یعنی دگنا اور چگنا ہو جائے۔ وہ دنیا کا مال حاصل کرنے کی طرف دوڑنے لگتا ہے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ آدمی آخرت کی جنت کی طرف دوڑے اور اللہ کی رحمت و نصرت کا زیادہ سے زیادہ حریص ہو۔ آدمی اپنا مال اس لیے بڑھانا چاہتا ہے، آدمی اپنا مال اس لیے بڑھانا چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کو عزت حاصل ہو، دنیا میں اس کے لیے شاندار زندگی کی ضمانت ہو جائے، مگر موجودہ دنیا کی عزت و کامیابی کی کوئی حقیقت نہیں۔ اصل اہمیت کی چیز جنت ہے، جس کی خوشیاں اور لذتیں بے حساب ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو اس جنت کی جنت کی طرف دوڑے۔ جنت کی طرف دوڑنا یہ ہے کہ آدمی اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ دنیاوی کامیابی کا ذریعہ مال کو بڑھانا ہے اور اخروی کامیابی کو حاصل کرنے کا ذریعہ مال کو گھٹانا۔ پہلی قسم کے لوگوں کا سرمایہ اگر مال کی محبت ہے تو دوسرے لوگوں کا سرمایہ اللہ اور رسول کی محبت۔ پہلی قسم کے لوگوں کو اگر دنیا کے نفع کا شوق ہوتا ہے تو دوسری قسم کے لوگوں کو آخرت کے نفع کا۔ پہلی قسم کے لوگوں کو دنیا کے نقصان کا ڈر لگا رہتا ہے اور دوسری قسم کے لوگوں کو آخرت کے نقصان کا۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے اندر احسان کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے، یعنی جو کام کریں اس طرح کریں کہ وہ اللہ کی نظر میں زیادہ سے زیادہ پسندیدہ قرار پائے۔ وہ آزاد زندگی کے بجائے پابند زندگی گزارتے ہیں۔ خدا کے دین کی ضرورت کو وہ اپنی ضرورت بنا لیتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، خواہ ان کے پاس کم ہو یا زیادہ۔ ان کو جب کسی پر غصہ آ جائے تو وہ اس کو اندر ہی اندر برداشت کر لیتے ہیں۔ کسی سے شکایت ہو تو اس سے بدلہ لینے کے بجائے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں مگر وہ وقتی ہوتی ہیں۔ غلطی کے بعد وہ فوراً چونک پڑتے ہیں اور دوبارہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ آج مزہ آ رہا ہے تفسیر پڑھنے میں، متوجہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک پڑھ لیتے ہیں۔ وہ بے تاب ہو کر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں کہ وہ ان کو معاف کر دے
اور ان پر اپنی رحمتوں کا پردہ ڈال دے۔ قرآن میں جو بات لفظی طور پر بتائی گئی ہے وہ تاریخ میں عمل کی زبان میں موجود ہے، مگر نصیحت وہی پکڑتے ہیں جو نصیحت کے طلب ہوں۔ قرآن کی آیت یہاں سے پڑھتے ہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تلاوت کریں تو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوگا، لیکن معنی دیکھیں گے تو اس کا بہت معنی خیز جملہ ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی رکوع ہے، 5 رکوع ہے۔ اور ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر تم کو کوئی غم پہنچے تو دشمن کو بھی ویسا ہی غم پہنچا ہے، اور ہم ان ایام کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں تاکہ اللہ ایمان لانے والوں کو جان لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بنائے، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو چھانٹ لے اور انکار کرنے والوں کو مٹا دے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا نہیں جنہوں نے جہاد کیا، اور نہ ان کو جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تم موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے ملنے سے پہلے، سو اب تم نے اس کی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ایمان لانا گویا اللہ کے لیے، دیکھیے غور سے پھر سے سنیں گے آپ لوگ، ایمان لانا گویا اللہ کے لیے جینے اور اللہ کے لیے مرنے کا اقرار کرنا ہے۔ جو لوگ اس طرح مومن بنے ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو دنیا میں غلبہ اور آخرت میں جنت دے گا، اور ان کو یہ اہم ترین اعزاز عطا کرے گا کہ جن لوگوں نے دنیا میں ان کو رد کر دیا تھا ان کے اوپر ان کو اپنی عدالت میں گواہ بنائے، اور ان کی گواہی کی بنیاد پر اس کے مستقل انجام کا فیصلہ کرے۔ مگر یہ مقام محض لفظی اقرار سے نہیں مل جاتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی صبر اور جہاد کی سطح پر اپنے سچے ہونے کا ثبوت دے۔ مومن خواہ اپنی ذاتی زندگی کو ایمان و اسلام پر قائم کرے یا وہ دوسروں کے سامنے خدا کے دین کا گواہ بن کر کھڑا ہو، ہر حال میں اس کو دوسرے کی طرف مشکلات اور رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ ان مشکلات اور رکاوٹوں کا مقابلہ کرنا جہاد ہے، اور ہر حال میں اپنے اقرار پر جمے رہنے کا نام صبر ہے۔ جو لوگ اس جہاد اور صبر کا ثبوت دے وہی وہ لوگ ہیں جو جنت کی آباد کاری کے قابل ٹھہرے، نیز اسی سے دنیا کی سربلندی کا راستہ کھلتا ہے۔ جہاد ان کے مسلسل اور مکمل عمل کی نیت ہے، اور صبر اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ کبھی کوئی جذباتی اقدام نہیں کریں گے، اور یہ دو باتیں جس گروہ میں پیدا ہو جائیں ان کے لیے خدا کی اس دنیا میں کامیابی اتنی ہی یقینی ہو جاتی ہے جتنی موافق زمین میں ایک بیج کا بار آور ہونا، یعنی اچھی زمین ہوتی ہے تو وہ کامیاب ہونے لگتا ہے۔ چلیے آگے اور بھی آگے۔ ایک شخص اللہ کے راستے پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو دوسروں کی طرف سے، دیکھیے غور سے پھر سے، ایک شخص اللہ کے راستے پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو دوسروں کی طرف سے طرح طرح کے مسائل پیش آتے ہیں۔ یہ مسائل کبھی اس کو
بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا کرتے ہیں، کبھی مصلحت پرستی کا سبق دیتے ہیں، کبھی اس کے اندر منفی نفسیات ابھارتے ہیں، کبھی خدا کے خالص دین کے مقابلے میں ایسے عوامی دین کا نسخہ بتاتے ہیں جو لوگوں کے لیے قابل قبول ہو۔ یہی موجودہ دنیا میں آدمی کا امتحان ہے۔ ان مواقع پر آدمی جو رد عمل ظاہر کرے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اقرار و ایمان میں سچا تھا یا جھوٹا۔ اگر اس کا عمل اس کے دعویٰ ایمان کے مطابق ہو تو وہ سچا ہے، اور اگر اس کے خلاف ہو تو جھوٹا۔ شہید اللہ کا گواہ بننا اس سفر کی آخری انتہا ہے۔ اللہ کا ایک بندہ لوگوں کے درمیان حق کا داعی بن کر کھڑا ہوا۔ اس کا حال یہ تھا کہ وہ جس چیز کی طرف بلا رہا تھا خود اس پر پوری طرح قائم تھا۔ لوگوں نے اس کو حقیر سمجھا مگر اس نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ اس پر مشکلات آئیں مگر وہ اس کو اپنے مقام سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ نہ کمزور پڑا اور نہ منفی نفسیات کا شکار ہوا، حتیٰ کہ اس کو جان و مال کی بازی لگ گئی، پھر بھی وہ اپنی دعوتی موقف سے نہ ہٹا۔ یہ امتحان حد درجہ طوفانی امتحان ہے، مگر اس سے گزرنے کے بعد ہی وہ انسان بنتا ہے جس کو اللہ اپنے بندوں کے اوپر اپنا گواہ قرار دے۔ آدمی جب ہر قسم کے حالات کے باوجود اپنے دعوتی عمل پر قائم رہتا ہے تو وہ اپنے پیغام کے حق میں اپنے یقین کا ثبوت دیتا ہے، نیز یہ کہ وہ جس بات کی خبر دے رہا ہے وہ اس حد درجہ سنجیدہ معاملہ ہے، نہ کہ کوئی سرسری معاملہ۔ تو جناب یہیں تک میں اپنے بات ختم کر رہا ہوں، آج یہیں تک کر رہا ہوں۔ توجہ سے سنیں گے اور میری باتیں اچھی لگ رہی، مجھے تو بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ دیکھیے آپ لوگوں کے سامنے میں تلاوت کرتا ہوں، اسی بہانے میں بھی پڑھ لیتا ہوں، کتنی خوشی کی بات کی، ورنہ میں بھی سست ہوں، عام انسانوں کی طرح میں بھی انسان ہوں۔ تو اسی بہانے جب تک کہ میں تلاوت نہیں کرتا ہوں تب تک میرا دل نہیں لگتا ہے۔ یوٹیوب پہ اور بہت سے زیادہ پروگرام چل رہے ہیں میرے، جیسے عربی زبان پڑھانا، اور ایک سوچ رہا ہوں سیرت النبی کو بھی پیش کر دوں آپ لوگوں کے سامنے، وہ الرحیق المختوم یہ میرے پاس ہے، وہ میرے استاد سے برکیف، اور عربی زبان پڑھ رہا ہوں، UGC نے پڑھ رہا ہوں، لیکن 2 دنوں سے کچھ نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، دل ہی نہیں لگ رہا تھا، کچھ طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں نے تھوڑی سستی کر دی۔ اب احساس آواز سے پتہ چل رہا تھوڑا سا گلا پھنسا ہوا ہے، باہر کا سب ہوتا رہتا ہے، زندگی کا حصہ ہے، اپنے کام میں لگا رہنا چاہیے۔ اور ہم لوگوں کو میں آپ سے پھر گزارش کروں گا، مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اگر یہ قرآن کی بات آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ کے دوست اور احباب بھی ہیں نا، آپ کے رشتہ دار ہیں، اس کے لیے قرآن کے لیے جڑ جائیے، کام کیجیے، آپ اپنی باتوں کو شیئر کیجیے اور ان کو توجہ دیجیے کہ قرآن شریف کا ترجمہ سنو اور تفسیر سنو، صرف قرآن کی تلاوت سے کام نہیں چلے گا جناب۔ یہ قرآن کی تلاوت تو ہے، کون ہے بدماش وسیم رضوی، بتا وسیم رضوی ہے، مطلب مجھے لگتا ہے کہ وہ 26 آیت کا نام بھی نہیں جانتا ہوگا، نہ معنی مفہوم سمجھ رہا ہوگا، نہ ہم مسلمان سمجھ رہے ہیں، اٹانگ سٹانگ قرآن کے خلاف بولنے والا بدتمیز آدمی۔ خیر میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا۔ ہم لوگوں کو قرآن شریف کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ معنی مفہوم کو بھی سمجھیں، اور صرف آپ ہی نہیں چاہیے، اپنے گھر والوں کو سنائیے، آپ ایک جگہ بیٹھ کر کے اپنے گھر والوں کے درمیان پڑھیے، سنیے، سنائیے، اور پھر لوگوں کو کہیے کہ آپ نے کیا سمجھا۔ فار ایگزامپل میں ہوں، میری وائف ہے، میں اپنی وائف کو سنا دوں، اپنے بچوں کو سنا دوں اور کہوں کہ آپ نے کیا سمجھا، صرف ایسے ہی بیان کر دیجیے تاکہ ریویژن ہو جائے گا۔ زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں حضرت، میں کیا چاہتا ہوں، میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ میری بات پوری سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات سن لیجیے، اس قرآن کے مقابلے میں بہت سی کتابیں مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں اور دوسری کتابوں کو پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کو مطالعہ نہیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن میرے سمجھ سے باہر ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ بیوقوف ہے لوگ جو لوگ کہتے ہیں ایسی بات، اور جو لوگ ایسی باتوں کو سمجھتے ہیں ان لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جو کتاب پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیے نا بھائی، میں نہیں کچھ بولتا ہوں، لیکن قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بھی میں سنیے، سنائیے، آگے بڑھائیے، پیش کیجیے دوسرے کے سامنے۔ السلام